صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسول کریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوى. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات ناظرین اکرام، ہر دور میں اور ہر زمانے میں دین کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کے مختلف طریقے اور مختلف انداز رہے. لوگوں نے اپنے اپنے طریقوں سے اور اپنے اپنے انداز سے خدمت دین کا فریضہ انجام دیا ہے. موجودہ وقت میں کورونا وبا کے سبب یہ سلسلہ کچھ کم پڑ گیا، لیکن بہرحال دین کا کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے اور نشر و اشاعت کرنے والوں نے اس سلسلے میں غور کیا اور ایک فیصلہ لیا کہ لوگوں تک دین کا پیغام، اللہ کی بات اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آن لائن سسٹم کیا جائے. بہرحال اس کے لیے ہم سنی مجلس عمل کے روح روا جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عبدالولی صاحب فاروقی دعوت برکاتہ اور ان کی ٹیم کے تمام عہدیداران اور ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اس کی پہل کی اور اس فریضے کو انجام دہی تک پہنچایا. عزیز دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے پیچھے ایک عنوان ہے عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ عنہما. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے. سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور بھی سب سے آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں. آپ کا دین آخری دین، آپ کی شریعت آخری شریعت. یہی وجہ ہے مالک کون و مکان رب العزت والجلال جل جلالہ عم نوالہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقدس جماعت عطا فرمائی جس کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے. علماء مفسرین فرماتے ہیں ناس مراد جماعت صحابہ، یعنی حضرات صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا امت کے لیے. اسی لیے کہا کہ خلد ہم نے جانے کی راہ یہ نکالی ہے، خلد ہم نے جانے کی راہ یہ نکالی ہے، سیرت صحابہ پر بس نگاہ جمالی ہے. رب العزت والجلال جل جلالہ عم نوالہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس بات کی ضمانت دی اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں. اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون. علماء مفسرین سے پوچھئے کون مراد ہے اس سے؟ فرمائیں گے اس سے جماعت صحابہ مراد ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے چھوٹا صحابی ہو چاہے بڑے مرتبے والا صحابی ہو، ہر صحابی کے بارے میں رب العزت والجلال جل جلالہ عم نوالہ نے یہ فیصلہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
बड़े से बड़ा सहाबी, छोटे मर्तबे वाला सहाबी, सबसे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा कर लिया। अब इसके बाद किसी को क्या हक रह जाता है हजरत सहाबा इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन के बारे में कि कोई और वो बात कहे। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जमानत ले ली, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। अजीज दोस्तों, दीन की दावत और दीन की नश्र व इशाअत और दीन को फैलाना, इसके लिए हज़रत सहाबा इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों के नतीजे में आज ये दीन हम तक पहुँचा है। आज साहब लोग ये कह देते हैं इस दौर में कि साहब दीन पर चलना बहुत मुश्किल है। हम तो उनसे ये कहते हैं कि आज के दौर में दीन पर चलना आसान है, मुश्किल तो था सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कि दीन पर किस तरह चल के वो दिखा गए और नमूना बन के दिखा गए। मक्का की तपती हुई गर्म रेत पर लिटाकर और सीने पर चट्टान का एक टुकड़ा रख दिया जाता ताकि वो हरकत ना कर सके, और फिर रात को जंजीरों में जकड़ के उनको पीटा जाता, मारा जाता, लेकिन उस हाल में भी कहते आहद आहद आहद, मालिक एक है, खालिक एक है, राज़िक एक है, इस कायनात को बनाने वाला अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ये पैगाम दे गए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम कैसे भूल सकते हैं इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आज भी उनकी कब्र पाक मौजूद है। जो हुज्जाज कराम हैं, जो मुअतमिरीन कराम हैं, वो जानते हैं जब हरम काबा में जैसे ही दाखिल होते हैं, बाब फात के सामने एक बस अड्डा है, वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान है, उसमें कब्र मुबारक है सैयदना हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनको इस्लाम की खातिर सताया गया, इस्लाम की खातिर परेशान किया गया, हत्ता के तज़किरा करते हुए यकीनन आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल लरज़ जाता है, कांप जाता है कि एक बूढ़ी औरत हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल मलऊन ने शर्मगाह में बरछा मारा जिससे जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। ये कुर्बानियाँ पेश की थी हज़रत सहाबा इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन ने। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अंगारों पर खींचा गया, जिनकी कमर के खून और चर्बी से जिस आग बुझी, खौलते हुए तेल में, जलते हुए तेल में हज़रत सहाबा इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन को डाला गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने रब का नाम नहीं छोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा। ये सब इश्क और मोहब्बत की अलामतें हैं। जिससे इश्क हो जाता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसके लिए मरना और मिटना आसान हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा कि सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारके वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। ये सब इश्क की अलामतें हैं। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल जल्ल जलालुहु व मनवालुहु से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, तो उसको कुर्बानी देना आसान हो जाता है। चाहे सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या मैदान उहद हो और उसमें हज़रत सहाबा इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन की कुर्बानियाँ हो या मैदान बद्र की कुर्बानियाँ हो, ये सब अल्लाह के दीन से मोहब्बत की अलामतें और निशानियाँ हैं। तो लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं मैदान उहद की तरफ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप हज़रात सहाबा इकराम पर फिदा किए। यूँ फरमाया, या सआद इर्मी फिदा का अबी व उम्मी, या सआद इर्मी फिदा का अबी व उम्मी। मैदान कारज़ार गरम है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं, ऐ सआद तीर चलाओ, मेरे माँ और बाप तुम पर कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह, कितने अजीम मर्तबे के सहाबी होंगे कि जिनके बारे में फरमा रहे हैं, सआद मेरे माँ और बाप तुम पर कुर्बान हो, तीर चलाओ। एक सहाबी हैं अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर वार होता है,
سامنے سے وار ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، پیچھے سے وار ہوتا ہے تو پیچھے کر دیتے ہیں، ہاتھ بالکل چھل ہو جاتے ہیں اور چھلنی ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کسی نے یوں کہا کہ کہہ دو یہ زمانے سے یاد کر لے وہ منظر، کہہ دو یہ زمانے سے یاد کر لے وہ منظر، تیر ہم نے روکے تھے اپنے ہاتھ کے اوپر، آج بھی ہے وہ ایمان، آج ہے وہی تو ہم دین کو بچانے میں خود پہ تیر کھا لیں گے۔ یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کہ دین کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم پورا ہو جائے اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ جو اللہ سے وعدہ کیا مومنوں نے، مومنوں سے مراد جماعت صحابہ، کہ ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے راہ خدا میں، ہم اپنا مال بھی قربان کریں گے راہ خدا میں، اور یہ ہم سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے، ہم اپنی جان بھی قربان کریں، مال بھی قربان کریں، وقت کی بھی صلاحیت، وقت کی بھی قربانی دیں اور صلاحیتوں کی بھی قربانی دیں۔ یہ ہمارا شیوا، یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عظیم قربانیاں دی۔ آپ ذرا سیرت صحابہ اٹھا کے دیکھیے، ایک عظیم مرتبے کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے سے پہلے بہت ہی ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے۔ ان کے والد 200 درہم کے، ان کو 200 درہم کا لباس پہناتے تھے، اور مکے میں جو عمدہ ترین خوشبو آتی تھی پہلے وہ استعمال کرتے تھے، اتنی ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن سے وابستہ ہوئے، غربت کا دور شروع ہوا، ایک وہ وقت بھی آیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر صرف ایک چادر ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ 200 درہم کا لباس زیب تن کرتے تھے، ایک یہ وقت ہے کہ ایک جسم پر صرف ایک چادر ہے اور اس میں کئی پیون ہیں، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے پیون لگنے کے چمڑے کا پیون لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میدان احد کا واقعہ ہے، جب حالات آئے، لوگ بھاگ رہے تھے، افراتفری کا عالم تھا، لیکن یہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بار ہوتا ہے، ایک ہاتھ ان کا بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے تو جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں وار ہوتا ہے، وہ بھی بارگاہ الہی میں ہاتھ قربان ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، تو اپنے دونوں بازوؤں کو ملا کر جھنڈا پکڑ لیتے ہیں۔ پھر پیچھے سے وار ہوتا ہے، پہلے وہ گرتے ہیں، پھر اس کے بعد جھنڈا گرتا ہے، دوسرے صحابی آ کے جھنڈے کو پکڑ لیتے، اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی اپنی زندگی میں جب تک سانس میں سانس رہی، جب تک اپنی زندگی میں جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ کسی نے یوں کہا کہ یوں تو جوش ایمانی تھا عروج پر سب کا، یوں تو جوش ایمانی تھا عروج پر سب کا، کیسے بھول جائے ہم حوصلہ وہ سب کا، بازوؤں سے ملت کی آبرو سنبھالی ہے۔ یہ احد کا تاریخی واقعہ بتاتا ہے۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لہذا میرے عزیز دوستو، ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، حضرات صحابہ کرام صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کو ایک عظیم نعمت سمجھا تھا۔ لہذا اسلام ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے، ایک عظیم، ایک قیمتی تحفہ ہے۔ آسان نہیں ہے جنت حاصل کرنا۔ جنت تو ان سے پوچھئے کہ جنت کیسے ملتی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حالات آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حالات آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو اس پر صبر کرے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو تو اس پر اللہ کی شکر گزاری کرے۔ اللہ تو نے اس لائق ہم کو سمجھا کہ اپنی نعمتوں کی بارش ہم سب پر نازل فرمائے۔
تو لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جنت کی قیمت سمجھی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، ذرا غور کریں، ایک ہم برتن کمہار سے اگر لینے جاتے ہیں تو ذرا کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے ادنا سے ایمان والے کو جو رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کے دے جائے، اس دنیا سے 10 بڑی دنیا جنت عطا فرمائیں گے، تو کیا ایسے ہی عطا فرما دی جائے گی؟ اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ لوگوں کیا تم یہ سوچتے ہو کہ بس جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، جھنجھوڑا جائے گا، تم سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، آزمائشیں آئیں ان پر، مشکلیں آئیں، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی کہنے لگا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ارشاد ہوا الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، لوگوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، بس اللہ کی مدد آنا چاہتی ہے، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ حالات آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ حالات ہمیشہ رہیں گے، حالات انشاءاللہ ایک دن تبدیل ہو جائیں گے، یہ غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ رب العزت والجلال جل جلالہ امن والوں نے یہ فیصلہ فرما دیا، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، ہر غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشیاں رکھی ہیں۔ تو لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کے نتیجے میں آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ رب کے لیے یہ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر اگر کہہ دے شکر چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دے نمک چھوڑ دو تو ترک کر دیتے ہیں، آج سے مرغن غذائیں بند تو بند، لیکن رب یہ کہتا ہے کہ حرام چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں، رب یہ کہتا ہے بری عادتوں کو چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ یہ مزاج تھا اور یہ فرما برداری والا مزاج تھا، مالک کون و مکا کے حکم کے آگے جھک جانا، اپنا عزیز سے عزیز تر متا بارگاہ الہی میں قربان کر دینا، یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا۔ بڑی سے بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در جان، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، ہر چیز قربان کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مشورہ ہو رہا تھا تمام صحابہ کے درمیان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ انصار صحابہ کی طرف سے کوئی صحابی اٹھے، تو اس منشے کو، اس ارادے کو بھاگ گئے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، فرماتے ہیں کہ خدائے پاک کی قسم اگر آپ کہیں گے آگ میں پھانس جاؤ تو ہم پھانس جائیں گے، کود جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم چھلانگ لگا دیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جس قوم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، اور جب پتہ ہو جائے ہم کو بلا لیجیے گا، ہم آ جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہ عظیم قربانیاں دی، اپنا عزیز سے عزیز تر متا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج ہم سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے چھوڑ دو تو ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا۔ واقعہ ہے کہ جب شراب حرام قرار دی گئی، اس رات کو ایک کے گھر شراب کا دور چل رہا تھا، جام پہ جام چھلکائے جا رہے تھے، بازار سے آواز آتی ہے، کوئی منادی کچھ آواز دے رہا ہے، منادی کوئی آواز دے رہا ہے، تو اپنے خادم کو بھیجا، میزبان نے کہا دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ خادم آیا اور کہا کہ آج سے شراب حرام ہے۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ جس کے لب پر جام تھا شراب کا وہ وہیں پھینک دیا گیا، اور شراب کی کلیاں کر دی گئی، ڈرموں جو شراب تھی وہ ایسی پھینک دی گئی، اور اس دن نالی میں پانی نہیں بلکہ شراب بہ رہی تھی۔ ایک حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور فرمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب حرام۔ کبھی
ایک قطرہ حلق تک نہیں اتارا. یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. اس کے برخلاف ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب سگریٹ پینا، مسالہ کھانا یا شراب پینا یا بیئر پینا، یہ تمام چیزیں حرام کے درجے میں ہیں، تو ہم سے نہیں چھوٹ پاتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ قربانیوں کو یاد کیے کہ کیسے کیسے عظیم قربانیاں دی تھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. لہذا میرے عزیز دوستو اور ناظرین اکرام، اتنی غربت کے دور میں یہ اسلام ہو کر آیا ہے. غربت کے دور میں آپ ذرا وہ واقعات پڑھیے، سیرت صحابہ اٹھا کے دیکھیے کیسا غربت کا دور تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے. مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو دیکھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا فاقہ ہے، بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، سوچا آپ کی زیارت کر کے پیاس بجھا لیں، آپ کی زیارت کر کے بھوک کی شدت کو کم کر لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا حال بھی تم سے کچھ مختلف نہیں ہے، تم اگر فاقے سے ہو تو ہم بھی فاقے سے ہیں. بہرحال ایک صحابی کے گھر گئے. ان صحابی کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ہیں، فوراً دوڑے ہوئے آئے، ایک بکری ذبح کی اور بیوی سے کہا کہ فوراً تیار کرو، اور پھر کچی اور پکی کھجوروں کا ایک گوشہ لے کے آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرمائیے جب تک کھانا تیار ہو رہا ہے. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ کھانا لایا گیا، خدمت میں حاضر کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی ہاتھ میں لی اور اس میں چند بوٹیاں رکھی اور ایک خادم کو بلایا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دیا. اس نے بھی کئی دن کا فاقہ ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. ایسے غربت کے دور میں بھی اسلام عزت والا تھا، دین مرتبے والا تھا اور سر بلندیوں پر تھا یہ دین. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی. اطلاع ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی بیٹی فاطمہ بیمار ہے. ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور دروازے پہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ تیرا والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اور کوئی ساتھ میں ہے؟ کہا کہ ہاں عمر ساتھ میں ہے. کہا کہ ابا جان میرے پاس چادر نہیں ہے جس سے میں پردہ کر سکوں اور عمر یہ غیر محرم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں سے اپنی مبارک چادر اتاری، کہا کہ بیٹی پردہ کر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں قطار رونے لگی. کہا کہ ابا جان بھوک نے تو پریشان کیا ہی تھا، بیماری نے بھی ہم کو لاغر و نحیف اور کمزور کر دیا. یہ کہہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائت میں پتھر کھانے کے بعد بھی وہ نبی نہ رویا، لیکن آج بیٹی کے آنسو نے آنسو نکلوا دیے. زار و قطار رونے لگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گلے سے لگا لیا اور پھر بوسہ دیا اور کہا کہ بیٹی اگر تو بھوکی ہے تو تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن سے بھوکا ہے، 3 دن سے فاقہ ہے. لہذا چھوڑو اس بیماری کو، چھوڑو اس بھوک کی شکایت کو اور یہ خوشخبری لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس طرح تربیت کی تھی. لہذا میرے عزیز دوستو، آج یہ دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جب دین اور اسلام غربت کے دور میں تھا تب بھی عزت والا اور سربلندی والا تھا، لیکن آج یہ دین ہمارے حوالے ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دوسروں تک یہ دین پہنچائیں. آپ ذرا قرآن پڑھیں، معلوم ہوگا کہ اوصاف صحابہ کیا تھی اور صفت صحابہ کیا تھی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خوشی کے ساتھ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے،
مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو ان کے یہاں قید ہو کر قیدی آئے ہوئے ہیں، جو لوگ قید ہو کر آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی خوشی کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور یوں کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے لوگ ہم تم کو کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم پر کوئی احسان لاتے ہیں، یا ہم تم کو ریا اور دکھلاوے کے لیے تم کو کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ ہم تمہارا پیٹ اگر بھرتے ہیں تو ہم اس وجہ سے کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور میرا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ تم ہم پر ہماری شکر گزاری کرو اور ہمارے احسان مند ہو جاؤ، ہم اس لیے تم کو نہیں کھلاتے ہیں، بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسی کا ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالن ہار ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم قربانی دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہمارا ہر کام، ہر فعل، ہر عمل اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ دین کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، دین کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، اس میں بھی اللہ کی رضا و خوشنودی ہونی چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوگا واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ تھی، مگر واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ تھی، مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ اگر دل کے اندر رضائی الہی نہیں ہے، اگر دل کے اندر خوشنودی رب نہیں ہے، تو چہرے پر یقین کا نور نہیں آ سکتا ہے۔ یہ سبق دیا تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ غریبوں کی کس طرح، غریبوں کا تعاون، غریبوں کی مدد اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ سبق دیا تھا پوری دنیا کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والو، اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر ہم زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو آسمان سے رحم و کرم کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے رحم و کرم کے فیصلے ہو تو ہم زمینوں والوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اخوت کا معاملہ کریں اور بھائی چارگی والا معاملہ کریں۔ یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، رستم کے دربار میں پہنچے۔ ہمارا کیا زندگی کا کیا شیوا ہونا چاہیے، ہم کس لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور ایک نعرہ دیتے ہیں اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے دنیا میں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندگی سے، بندے کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئے۔ کسی نے کہا کہ یہ راز کھلا کلمہ توحید سے دل پر، یہ راز کھلا کلمہ توحید سے دل پر، بندہ کوئی بندے کا خدا ہو نہیں سکتا، بندہ جو بندے کا خدا بنا بیٹھا تھا، اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ یہ مشن تھا، یہ کام تھا، یہ شیوا تھا، یہ طریقہ تھا اور یہ عمل تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ یہی شیوا، یہی طریقہ اور یہی عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، اور ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کر آئے۔ جس کے پاس تھوڑی سی دنیا ہے سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ انسان کو اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے رب العزت والجلال جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، نمبر 1 پر رکھتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی وہ بہتر زندگی ہے اور وہی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو انسان کو دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہی پیغام نشر کیا. ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا، اخوت، ہمدردی، بھائی چارگی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لے کر آنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مشن تھا اور زندگی کا پیغام تھا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا محمد عادل صاحب نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے تھے، انتہائی جامع خطاب کیا اور ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نچوڑ ہم لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. یہ پورا نچوڑ لا کر کے رکھا انہوں نے. ایک چیز انہوں نے اس میں بیان کی تھی جس کی طرف میں بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں آپ حضرات کے سامنے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی فقر و فاقے کے ساتھ گزاری. ازواج مطہرات نے بھی اپنی زندگی فقر و فاقے کے ساتھ، صحابہ کرام نے بھی گزاری، اہل بیت نے گزاری زندگی فقر و فاقے کے ساتھ. اور یہ بالکل واضح اور عیاں ہے، بالکل واضح اور عیاں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عیش اس کے لیے، پیسے کے لیے، کمانے کے لیے منع کیا ہے، محنت کرنے کے لیے منع کیا ہے. نہیں، منع نہیں کیا ہے، بلکہ جس کے پاس وسعت ہو اس کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، ظاہر کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے تم کو نعمت دی ہے تو اس کو ظاہر کرو. لیکن تقوی والوں کا شیوہ یہ رہتا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں. بہرحال اس کی طرف اشارہ کیا. میں اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ حالات تو ایسے چل ہی رہے تھے. ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر فاقے تو تھے ہی، مہینے گزر جاتے تھے کچھ نہیں بن پاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ مسلسل ہم لوگ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں وقت کا کھانا ہم لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. دونوں وقت کا کھانا. آج ہم کتنے وقت کا کھانا کھاتے ہیں ہم لوگوں کو خود پتہ نہیں رہتا ہے کہ ہم لوگ کتنا کھا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. دونوں وقت یعنی ناشتہ واشتہ چھوڑیے، دوپہر اور رات کا کھانا پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا. ازواج مطہرات، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے دونوں وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اور فرماتی ہیں ما کانت احداکن الا ثوب واحد. لباس کا دیکھ لیے، ابھی مولانا بتا رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کے پاس اتنا لباس نہیں تھا کہ وہ پردہ کر سکیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اتنا لباس نہیں تھا. ایک چادر تھی جو صرف محرم کے سامنے آ سکتے ہیں، غیر محرم کے سامنے پردہ ہی نہیں کر سکتے. اتنا نہیں میسر تھا. حضرت عائشہ کیا فرماتی، کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس بھی ایک جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑے کپڑے ہی نہیں رہتے تھے. ایک جوڑے کپڑے کے علاوہ کوئی جوڑا کپڑا ہی نہیں رہتا تھا کہ ہم لوگ دوسرا جوڑا پہنے. لیکن جس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ عشق دیکھیے، ہم لوگ اپنا حال ہم دیکھیں اور ان لوگوں کا حال کہ جب مدینے میں وسعت ہونے لگی، تھوڑی سی پیسہ مال و دولت آنے لگا، خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کے قلعے فتح ہو گئے، تو مسلمانوں کے پاس مال و دولت آنے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جگہ آ گئی، باغات وغیرہ آئے. اب جب سب کو بٹا
تو سب لوگ تھوڑی تنگیاں لوگوں کی دور ہوئی، صحابہ کرام نے بھی تھوڑا مال و دولت آیا، تھوڑے ان کے بھی اچھے حالات ہوئے. تو ایک بشری تقاضا ہے، ازواج مطہرات نے بھی ایک اپیل رکھی اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں کا جو خرچہ نام نفقہ آپ دیتے ہیں اس میں گزارا نہیں ہو پاتا ہے، تھوڑا سا ہمارے لیے بڑھا دیجئے کچھ. کوئی غلط بات نہیں کی تھی، بالکل جائز بات رکھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے کہ تھوڑا جب اس وقت نہیں کہا جب تنگی ہو کہ ہم کو دیجئے، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، آج کل کی بیویاں کہتی ہیں چاہے تنگی ہو چاہے مالداری ہو لیکن ہم کو چاہیے. وہ والا معاملہ نہیں ہے، وہ ازواج مطہرات تھیں، وہ نبی کی بیویاں تھیں، چن کر کے دی گئی تھیں، ایسا نہیں تھا، چن کر کے دی گئی بیویاں تھیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ عنایت کر دیجیے، اتنا مال و دولت آیا تھوڑا ہم کو بھی مل جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہو گئی. ایک مہینہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مہینہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی. کہا تم لوگوں سے یہ مطالبہ میرے بس کی بات نہیں، میں کیسے سن لیا کہ تم نے یہ مطالبہ کر دیا. مطلب حیرت اتنی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بڑا افسوس ہوا کہ ازواج مطہرات نے مجھ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ تھوڑا سا نان نفقہ بڑھا دیے. حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن ایک تقوی کے خلاف بات ذرا سی ہو گئی. کہا کہ نان نفقہ بڑھا دیجیے. ایک مہینے تک تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی، آنا جانا بالکل بند چھوڑ دیا. اللہ رب العزت کو بھی یہ بات پسند آئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آیت لے کر کے جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ اور کہو یا ایھا النبی کیا ہے یا نہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، کہ اے نبی آپ پوچھ لیجئے اپنی بیویوں سے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی آپ پوچھ لیجئے اپنی بیویوں سے کہ کیا تم کو دنیاوی زندگی پسند ہے؟ اگر تم کو دنیاوی زندگی پسند ہے تو میں تم کو تھوڑا بہت دے کر کے رخصت کرے دے رہا ہوں. یہ کس کے پاس؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری کہ عائشہ ایک بات سنو میری، یہ میری آیتیں سنو، اور اللہ رب العزت نے یہ تم لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو دنیاوی زندگی پسند ہے تو میں تھوڑا سا مال تم لوگوں کو لے کر کے دے دوں اور تم لوگ اپنا راستہ اختیار کرو، اور اگر تم لوگوں کو میرے ساتھ رہنا ہے یا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر آخرت کی زندگی ہے، وہاں عیش و آرام کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی ہے. مشورہ کر لو اپنے والدین سے جا کر کے کیا کرنا ہے تم کو، ہمیں اختیار کرنا ہے تو ایسے ہی زندگی گزارنا پڑے گی جس طریقے سے گزار رہی ہو، اور اگر تم کو دنیاوی زندگی چاہیے تو پھر جا کر کے تم کو تھوڑا سا مال دولت دے دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب جواب سنیے کہ کیا کہا انہوں نے. ہم جیسے لوگ ہوتے تو اتنے عیش و آرام دیکھ کر کے ہم لوگ تو فوراً یہ کہنا شروع کر دے کہ تھوڑا سا مال و دولت مل جائے گا تو کیا حرج ہے، ہم تو فوراً ہی پیسے روپے کی طرف دوڑتے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے جب یہ کہا کہ اپنے والدین سے جا کر کے مشورہ کر لو، جلدی جواب نہ دینا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول والدین سے مشورہ کریں، اس میں والدین سے جا کر کے مشورہ کریں، اتنی بھی مہلت نہیں، بالکل نہیں. اللہ کے رسول یہ مال و دولت تو میرے ٹھوکروں کے اوپر ہے، ہم کو تو آپ چاہیے، آپ سے بڑھ کر کے کیا چیز ہے ہمارے لیے. یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کہ دیکھ رہی ہیں فاقوں میں زندگیاں گزر رہی ہیں، کھانے کو میسر نہیں ہے،
مہینوں چولہا نہیں جل پا رہا ہے، لیکن مانگ کیا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مانگ رہی ہیں۔ پھر بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے، اکابرین نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کا معاملہ تمام صحابہ کرام سے زیادہ افضل ہے، تمام صحابہ کرام سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتیں ہیں کہ جو ایسا کام کر لے وہ ہمارے ساتھ رہے گا، جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا، یا کچھ ایسا کر لے ہم اس کے ساتھ ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں، جنت کو دلانے کا وعدہ کرتے ہیں کسی اور طریقے سے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کی بہت سی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں، یہ بتائیے کہ ہم اور آپ کے درجات تو بڑے بلند ہوں گے، آپ تو پتہ نہیں کون سی منزل پر ہوں گے، کتنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم لوگ کہاں پر ہوں گے؟ ہم لوگ تو ہماری اور آپ کی جنت میں ملاقات پھر کیسے ہو سکے گی؟ یہ بھی ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی، پھر ہماری آپ کی ملاقات کیسے ہو سکے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم آتے جاتے رہا کریں گے، آپ لوگوں سے ملتے جلتے رہا کریں گے، آیا کریں گے کسی وقت آپ لوگوں سے ملتے جلتے رہا کریں گے، ایسے ہم لوگوں کی جنت میں ملاقات ہوا کرے گی۔ یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق بھی پیچھے چھوٹ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تو الگ ہوگا مقام، اور وہاں بھی اللہ کے رسول آیا جایا کریں گے، لیکن ازواج مطہرات تو اللہ کے رسول کی وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی، وہ تو ہر وقت وہاں پر ساتھ ہوں گی۔ اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات کا مقام صحابہ کرام سے بھی افضل ہو گیا ہے اس جگہ پر آ کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ازواج مطہرات مسلسل رہا کریں گی، اور یہاں پر تمام صحابہ کرام سے کبھی کبھی ملاقات ہوا کرے گی، اکثر ملاقات ہوا کرے گی، وہاں تو ایک منٹ کے لیے اوجھل نہیں ہوں گی۔ تو میرے بھائی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ آج ہم لوگ بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے مولانا نے کہا اپنی تقریر میں، جس طریقے سے انہوں نے نچوڑ پیدا کیا ہے، آج ہم کو بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی جب اللہ ہم کو دے تو ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں، لیکن دین سے وابستہ رہ کر کے، دین پر رہ کر کے زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام میں بڑے مال دولت والے لوگ گزرے، ایک دسترخوان کے بعد 300 لوگ کھانا کھاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو صحابی ہیں، ان کے دسترخوان کے اوپر ایک وقت میں 300 لوگ کھانا کھاتے تھے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ 300 لوگوں کو کھانا کھانا۔ لہذا صحابہ کرام کے بعد بھی بڑی مال و دولت تھی، وہ اللہ کو لیکن یاد رکھتے تھے، اللہ سے غافل کسی بھی وقت نہیں ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن کسی بھی وقت اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ کہاں مال بیچنے کے لیے ایک اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی یہ مال بیچ دینا، اس میں ایک کپڑا رکھا تو اس میں ہلکا سا سوراخ تھا، کہا کہ بھائی جب بیچنا تو جو ہے اس کو بتا کے بیچنا کسٹمر سے کہ اس کے اندر سوراخ ہے۔ نوکر نے بیچ دیا، پوچھا کہ تم نے بتایا؟ کہا بتانا بھول گئے۔ کہا ارے ڈھونڈو اس کو ڈھونڈو، اس کو بتاؤ، تم نے اس کی قیمت میں زیادہ لے لی، تم نے اس کی قیمت، جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈا، بتایا، پوچھا، ڈھونڈ کر کے اس کو قیمت اس کی واپس کری۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا ڈر نہیں تو پھر کیا تھا؟ کہ صحابہ کی اس طریقے سے معاملات کیے، لہذا وہ اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر مانتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر وابستہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول اللہ رب العزت کے نزدیک مقرب بھی تھے اور اللہ کے قریب بھی تھے، اللہ ان کی ہر بات مانتا تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی اسوے کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابیاں اسی طریقے سے دے گا۔ ہم بھی اسی طریقے سے اگر معاملات کریں گے، ہم بھی اسی طریقے سے اگر اسی روش پر چلیں گے، جس طریقے سے ہمارے بڑے کر کے جس روش پر چل کر کے گئے ہیں، جس طریقے سے اللہ ہم سے راضی ہوا تھا، آج ہم سے بھی اسی طریقے سے ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین یہ جو پروگرام چل رہے ہیں، اے الہ العالمین ان پروگراموں کے ذریعے سے
ہمارے اندر اور جو لوگ سن رہے ہیں، جو جس طریقے میں سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے اندر، ہم سب کے اندر ایمانی جذبے کو پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس طریقے سے پروگرام کو سن رہے ہیں، اے اللہ جو یہاں حاضر ہیں یا جس طریقے سے جو لوگ سن رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی انہوں نے اس پروگرام میں مدد کی ہے، ان کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ حالات بہت خراب ہیں، اے الہ العالمین حالات کو سازگار بنا دیجیے۔ اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب لوگوں کو جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں دین مستقیم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نمائندہ شخصیت اور وہاں کے مبلغ جناب حضرت مولانا محمد آفتاب صاحب ندوی کا بیان ہوگا انشاءاللہ اسی وقت مقرر پر، یعنی 9 بجے سے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا محمد آفتاب ندوی صاحب کا کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات وقت مقرر پر حاضر رہیں، اور جو ہماری یہ فیس بک آئی ڈی ہے اس کو اسی وقت کھول لیں اور اسی وقت انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا اور اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے۔